نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا حلقہ جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، ان کے لیے تعریف میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کی احادیث کو نقل کرنے والے ہیں اور بڑے بڑے صحابہ اور تابعین کے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور امہات المؤمنین میں سے عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ کا جنازہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا تھا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سامعین، آج کی اس باکمال شخصیت کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، اور بعض روایات میں عبد عمر بن غنم بتایا گیا ہے، لیکن یہ اپنی کنیت ابو ہریرہ سے ہی مشہور ہیں، یہاں تک کہ نام نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے۔ والد کا نام غنم اور والدہ کا نام میمونہ بنت صبیح ہے۔ یہ یمن کے قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوس قبیلہ طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوا، اور 70 یا 80 افراد پر مشتمل غزوہ خیبر کے دوران 7 ہجری میں مدینہ حاضر ہو کر مسلمان ہوا۔ انہی حاضر ہونے والے قبیلہ کے افراد میں سے 28 سالہ جوان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ چنانچہ بعض روایات میں غزوہ خیبر میں ان کی شمولیت کا ذکر ہے، اور بعض روایات میں خیبر سے فراغت کے بعد حضور علیہ السلام سے ملاقات ہونے کا ثبوت ہے۔ جیسے مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی کو اپنا مسکن اور ٹھکانہ بنایا، اور اہل صفہ میں سے ہو گئے۔ سامعین، اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جن کا مدینہ میں کوئی گھر بار نہیں تھا، اور وہ مسجد نبوی میں ہی پڑے رہتے تھے، جہاں ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہوا کرتا تھا اور رہنے کا بھی۔ وفات تک پھر حضور علیہ السلام سے نتھی ہو گئے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ اور حجۃ الوداع اور تبوک وغیرہ میں بھی شریک رہے۔ حضور علیہ السلام سے جڑ جانے کے سبب صحابہ رضی اللہ عنہم کے حلقہ میں سب سے زیادہ حدیث کو جاننے والے شمار ہونے لگے۔ عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر جیسے بڑے بڑے اکابر حضرات جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، حدیث کے متعلق انہی سے رجوع کیا کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ کیسے حضور علیہ السلام سے کثرت کے ساتھ احادیث روایت کرتا ہے۔ خدا شاہد ہے، میں ایک مسکین آدمی تھا اور صرف پیٹ بھرنے پر آپ علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہتا تھا، اور کئی دن کے فاقے آتے تھے۔ مہاجرین خرید و فروخت کے لیے بازار چلے جاتے تھے، اور انصار روز مرہ کی مصروفیات میں مشغول رہتے تھے۔ اس وقت میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنا کپڑا بچھائے گا وہ مجھ سے سنی ہوئی باتوں کو نہ بھولے گا۔ میں اس سے پہلے حضور علیہ السلام کو شکایت کر چکا تھا کہ میں جو کچھ بھی آپ سے سنتا ہوں اسے بھول جاتا ہوں۔ چنانچہ فرماتے ہیں میں نے کپڑا بچھایا، آپ علیہ السلام نے احادیث ارشاد فرمائیں، پھر میں نے کپڑے کو سمیٹا، اور پھر وہ احادیث مجھے زندگی بھر کبھی نہیں بھولی۔ آپ علیہ السلام سے احادیث لینے کے ساتھ ساتھ سارا قرآن بھی لیا اور حفظ کیا۔ پھر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو، جو صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے، جن کے متعلق میں انہی کے نام کے حلقہ میں تفصیلات عرض کر چکا ہوں، ان کو قرآن پاک سنا کر پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کو جب بحرین کا عامل بنا کے بھیجا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بطور مؤذن کے ان کے ساتھ تشکیل فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مرتد ہونے والوں کے خلاف جہاد میں ابو ہریرہ شریک ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایران اور فارس کے فتح کرنے میں بھی حصہ لیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بحرین کا والی بنا کر بھیجا۔ جب یہ واپس ہوئے تو 10,000 درہم ساتھ لائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مال کی تفتیش چاہی
جس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ ان کے گھوڑے سے کمائی گئی رقم ہے اور کچھ چھوٹی موٹی تجارت کا نتیجہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاملے کو خوب جانا اور چھان پھٹک کی، مگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سچا پایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ دوبارہ انہیں عامل بنا کر بحرین ہی بھیج دیا جائے، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور مدینہ میں ٹھکانہ پکا کر لیا۔ مدینہ میں فتویٰ کا کام کیا کرتے تھے اور حدیث کی تدریس فرماتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے روایت کرنے والوں کی تعداد 800 افراد بتائی ہے، اور بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 5374 بتائی ہے، جن میں سے 326 روایات پر امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اتفاق کیا ہے۔ سامعین، اگر بات کی جائے ان کی وفات کی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 78 سال کی عمر کو پہنچ کر 59 ہجری میں یعنی 59 میں وادی عقیق میں انتقال فرما گئے اور نعش کو مدینہ لایا گیا، جہاں ولید بن عتبہ جو مدینہ کے امیر تھے انہوں نے عصر کی نماز کے بعد جنازہ پڑھایا۔ بعد ازاں مشہور تاریخی قبرستان بقیع الغرقد میں حضور علیہ السلام کے جوار میں دفن کیے گئے۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ وفات سے 1 سال قبل 58 ہجری میں اما عائشہ اور 59 ہجری میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہی پڑھایا۔ لواحقین میں سے بسرہ بنت غزوان نامی بیوی اور 3 بیٹے محرر، عبد الرحمن اور بلال چھوڑے، اور ایک بیٹی جو مشہور تابعی سعید بن المسیب رحمہ اللہ کی بیوی تھیں انہیں چھوڑا۔ اگر بات کی جائے ان کے حلیے کی تو رنگ کے گندمی اور چوڑی کمر، سامنے کے 2 دانتوں کے درمیان فاصلے والے تھے۔ طبیعت میں مزاح اور بچوں سے مانوسیت تھی۔ اسی شوق میں بلی کا ایک بچہ پال رکھا تھا جسے آستینوں میں اٹھائے پھرتے تھے۔ اسی کے سبب حضور علیہ السلام سے ابو ہریرہ کا لقب ملا، جس کا معنی ہے بلی والا۔ خود فرماتے ہیں میرے پاس ایک چھوٹی سی بلی تھی جسے میں رات کو درخت پر بٹھا دیتا تھا، جب صبح ہوتی تو دن بھر پکڑ کے اس سے کھیلتا رہتا تھا، اس لیے میری یہ کنیت پڑ گئی تھی۔ سامعین، یہ تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کچھ مختصر احوال۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکرہ کو زندہ کرنے کے طفیل ان کی صفوں میں بلا استحقاق ہمارا حشر فرمائے اور ہماری نسلوں میں اپنے دین کو زندہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا